عزیزان من، سابقہ درس سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کے پہلے ٹکڑے پر مشتمل تھا، ایاک نعبد، اور آج کا درس اس کے اگلے ٹکڑے پر مشتمل ہوگا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ان الفاظ کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اس پوری چوتھی آیت کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ تیری ہی ہم پرستش کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو وہ پرستش والی بات تو عبادت کے مفہوم سے واضح ہو گئی۔ اب یہ تجھی سے ہم مدد مانگتے جو ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ مدد کے لیے عربی زبان اور قرآن کریم میں بہت سے اور الفاظ بھی آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ جیسا کہ میں بار بار بتاتا چلا آ رہا ہوں، عربی زبان بڑی وسیع المعانی ہے، اس میں ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں الفاظ آتے ہیں۔ قرآن کریم نے اپنے مقاصد اور مطالب کے اظہار کے لیے ان متعدد الفاظ میں سے جن کا انتخاب کیا ہے وہ بجائے خیش قرآن کا اعجاز ہے۔ اس لیے قرآن نے جس مقام پر جس لفظ کو استعمال کیا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے وہاں اسی لفظ کو منتخب اور استعمال کیوں کیا ہے۔ اگر یہ حقیقت سامنے آ جائے تو نہ صرف یہ کہ اس سے متعلقہ آیت کا مفہوم واضح ہو جائے گا، بلکہ اکثر و بیشتر قرآن کریم کی پوری تعلیم یا اس کی غرض و غایت، حکمت کی ایک جھلک بھی سامنے آ جائے گی۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کے صحیح مفہوم کا سمجھنا از بس ضروری ہے۔ ان الفاظ کے ترجموں سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا کہ جیسا کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ترجمہ تو ان الفاظ کا ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ زیر نظر آیت کے پہلے حصے میں کہا گیا تھا ایاک نعبد، اور اس میں آپ دیکھ لیا تھا آپ نے کہ عبودیت کے معنی تھے اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو ضابطۂ خداوندی کے مطابق صرف کرنا، اور تعبید کا لفظ بھی آپ کے سامنے آ گیا تھا جس کے معنی تھے ان صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کے بعد انہیں متعینہ قوانین اور قواعد اور ضوابط کے مطابق صرف کرنا، ان صلاحیتوں کی نشو و نما، اور اس کے بعد انہیں ان ساحلوں کے اندر لے جاتے ہوئے صرف کرنے سے نتیجہ کیا نکلتا تھا ہم بتا چکے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہارا ایک مقصد ہے جس کے بروئے کار لانے کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہاری منفعت کے لیے ہے، اور اس سے تمہاری منفعت کیا ہوگی؟ تمہارا ذات، تمہارا نفس، اس کی نشو و نما ہوگی اور اس میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اس سے جو وہ کہتے ہیں کہ اے ڈیولپڈ اینڈ بیلنسڈ پرسنالٹی، یہ متعین ہوگی ایک فرد میں، اور ان افراد کے مجموعے سے جو نظام قائم ہوگا وہ تمام عالم انسانیت کے لیے موجب فلاح اور بہبود اور امن و سلامتی ہوگا۔ تو گویا
تعبیر یا ایاک نعبد کے اندر یہ بات مضمر تھی کہ ہم اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما چاہتے ہیں اور انہیں تیرے قوانین کے تابع صرف کریں گے. اس صرف کرنے سے جو چیز پیدا ہوگی وہ ہے اگلا یہ لفظ ایاک نستعین. استعان کا مادہ عین واو نون ہے. عربی زبان میں عوان اس جانور یا انسان کو کہتے ہیں جو بھرپور شباب کے عالم میں ہو، اس کی توانائیاں نشو و نما پا چکی ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ ان میں پورا اعتدال بھی ہو. لہذا استعان کے معنی ہوں گے اپنی ذات کے لیے پوری نشو و نما اور اعتدال کی آرزو کرنا اور اس مقصد کے لیے کسی کی مدد طلب کرنا. اسی نہج سے اللہ تعالیٰ کو المستعان کہا گیا ہے. 21/112. استعان کے اس مفہوم کے بعد جب ہم ایاک نستعین کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے خدا، اے اللہ، ہم تجھ سے یہ استعان چاہتے ہیں. تو اس میں خدا سے چاہنا، طلب کرنا، اپنی آرزو کے پورا کرنے کے لیے اس سے کہنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. تو اس سے آپ دیکھیے گا کہ فوراً آپ کے ذہن میں دعا کا لفظ آئے گا، دعا کا تصور آئے گا کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں. تو جب تک دعا کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک نہ صرف یہ کہ ایاک نستعین کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا بلکہ قرآن کریم کی یوں کہیے کہ پوری کی پوری تعلیم سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے متعلق عجیب قسم کے الجھاؤ پیدا ہوں گے، بعض اوقات کشمکش بھی پیدا ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے دعا کا قرآنی مفہوم سمجھ لینا چاہیے. ممکن ہے میرے کہ یہ کہنے سے آپ احباب میں سے بعض کے دل میں یہ سوال پیدا ہو، یہ خیال پیدا ہو کہ ہم میں سے کون ہے جو دعا کو نہیں سمجھتا. دعا تو ہم ہر روز مانگتے ہیں خدا سے. یہ وہ لفظ ہے جو اللہ کے ساتھ بار بار ہمارے ذہنوں میں، ہماری زبان پہ آتا ہے. تو پھر اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی وضاحت کی کیا ضرورت ہے. لیکن عزیزان من، جیسا کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی الفاظ اور اصطلاحات اس سے پہلے آئی ہیں ان سب میں یہ بات تھی کہ ہمارے ذہنوں میں اس کے متعلق پہلے سے ایک مفہوم یا ایک تصور متعین تھا. لیکن جب عربی زبان اور قرآن کریم کی روح سے اس کی وضاحت ہوئی تو یہ نظر آیا کہ ہمارا وہ تصور نہ تو مفہوم کے اعتبار سے، نہ تو زبان کے اعتبار سے صحیح تھا اور نہ ہی قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے. ان تصورات میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی، ایک انقلاب آیا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب دعا کا قرآنی مفہوم سامنے آئے گا تو اس سے بھی آپ کے قلب و نگاہ کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا. اور دعا کا مقصد ہی یہی ہے، یہ آخر میں آپ جا کر دیکھیں گے. ہمارے ہاں دعا مانگنے سے عام مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے بارگاہ خداوندی میں التجا کرتا ہے. اسی کو خدا سے مرادیں مانگنا بھی کہا جاتا ہے.
دعا کے اس مفہوم کے خلاف جو شکوک پیدا ہوتے ہیں اور جو اعتراضات ابھرتے ہیں، میں پہلے انہیں سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میں اتنا واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دعا کے تصور یا مسئلہ کا تعلق تقدیر سے بھی ہے، تو اسے میں نے اپنی تصنیف کتاب التقدیر میں بھی تفصیل سے لکھا ہے، اور پھر جستہ جستہ مقامات پر مطالب الفرقان میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور اس کی بعض تفاصیل بھی آئی ہیں۔ لیکن اس درس میں چونکہ یہ بات پہلی دفعہ آئی ہے، اس لیے میں جو کچھ میں نے وہاں تفصیل سے لکھا ہے اسے سمیٹ کر ملخصاً یہاں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے ابھی یہ کہا ہے کہ دعا کا جب یہ مفہوم لیا جائے کہ ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ ہماری یہ طلب پوری کر دے، تو اس کے خلاف کچھ شکوک پیدا ہوتے ہیں، کچھ اعتراضات ابھرتے ہیں، تو سب سے پہلے میں انہیں سامنے لاتا ہوں۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہونا ہے اسے خدا نے پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے اور یہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے، تو پھر دعا کے کچھ معنی ہی نہیں رہتے۔ مثلا ایک شخص کے متعلق اگر پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس نے اتنے دن بیمار رہ کر مر جانا ہے، اب اس کے لیے وہ خود یا اس کے متعلقین لاکھ دعائیں کریں، قسمت کے لکھے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قسمت کے لکھے کے متعلق بھی تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا ہی کا طے کردہ، خدا ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، خدا ہی نے تقدیر مقرر کی ہے، خدا ہی نے اس کی قسمت میں یہ لکھی ہے۔ تو اگر کہا جا، ابھی جو میں نے مثال دی تھی کہ اگر قسمت میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص اتنے دن بیمار رہے گا اور اس کے بعد مر جائے گا، تو پھر دعا کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو پھر یہ عقیدہ غلط قرار پائے گا کہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے، جو فیصلہ بدل سکتا ہے، خواہ وہ دعا سے بدلے یا تدبیر سے، وہ اٹل نہیں کہلا سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس عقیدہ کی روح سے خود اللہ تعالی کے متعلق بھی عجیب سا تصور سامنے آتا ہے کہ پہلے اس نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہمارا یہ فیصلہ اٹل ہے، اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگا کہ اگر اس شخص نے یا اس کے متعلقین نے ہم سے درخواست کی تو ہم اپنا فیصلہ بدل دیں گے، اور اگر خاموش رہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ سوچئے عزیزان من کہ خدا کے متعلق اس قسم کے تصور سے کس قسم کے اشکال لاحق ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پہلے سے ہر بات طے شدہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالی ہر معاملہ کا فیصلہ ساتھ کے ساتھ کرتا ہے، تو اس سے اور بھی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا زید اور بکر کا باہمی مقدمہ ہے جس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ زید حق پر ہے اور بکر جھوٹا ہے، دونوں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ مقدمہ کا فیصلہ لا محالہ ایک ہی کے حق میں ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی دعا قبول ہوگی؟
اگر کہا جائے کہ اس کی دعا قبول ہوگی جو زیادہ گڑ گڑا کر دعا مانگے گا، تو ہو سکتا ہے کہ بکر جو جھوٹا تھا وہ زیادہ خشوع و خضوع سے دعا مانگے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا اس کی دعا قبول کرے گا خواہ وہ حق پر نہ ہی ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، خدا اس کی دعا قبول کرے گا جو حق پر ہے، یعنی زید کی، تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زید دعا نہ مانگتا تو پھر کیا ہوتا؟ کیا پھر خدا بکر کا ساتھ دیتا کیونکہ اس نے دعا مانگی تھی، اور زید نے دعا نہیں مانگی تھی اس لیے اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے اعتراضات وارد ہو رہے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ خدا بہرحال حقدار کا ساتھ دے گا، تو اول تو یہ چیز واقعہ کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں عدالتوں سے آئے دن ایسے فیصلے صادر ہوتے رہتے ہیں جو حق کے خلاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کئی بے گناہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ خدا حق کا ساتھ دیتا ہے، تو اس صورت میں دعا کا پھر کوئی مطلب نہیں رہتا۔ حقدار دعا کرے یا نہ کرے، خدا بہرحال اس کا ساتھ دے گا، اور جو حق پر رہی وہ لاکھ دعائیں کریں، خدا اس کی سنے گا ہی نہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ خالی دعا نہیں بلکہ دعا کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے، اور دعا سے تدابیر کامیاب ہو جاتی ہیں، تو اس سے پھر وہی دشواری لاحق ہو جاتی ہے۔ زید اور بکر دونوں تدبیر کرتے ہیں، بکر اس کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے اور زید دعا نہیں کرتا، تو کیا اس صورت میں بکر کی تدبیر کارگر ہو جائے گی کیونکہ اس نے دعا بھی کی تھی، اور زید ناکام رہ جائے گا کیونکہ اس نے دعا نہیں کی تھی؟ یہ ہے وہ اشکال جو ہمارے ہاں کے مروجہ عقائد کی روح سے دعا کے سلسلے میں ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے اسی سورہ بقرہ کی وہ آیت آتی ہے جسے دعا اور اس کی قبولیت کے ضمن میں بنیادی طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن جس کا غلط مفہوم ان دشواریوں میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، حوالہ ہے 2/186، 2/186۔ آپ کے پاس قرآن کریم کا نسخہ ہے تو آپ اس آیت کو خود سامنے لے آئیے۔ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اور اس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ رسول، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا اور اسے قبول کرتا ہوں۔ اس ترجمہ کی روح سے دشواری یہ پیش آتی ہے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ مظلوم و مقہور، غریب و نادار، بے کس و بے بس، مصیبت زدہ لوگ گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی مصیبت رفع نہیں ہوتی، ان کی ساری عمر ظلم و ستم سہتے مصیبتوں میں کٹ جاتی ہے۔ لہذا اس امر واقعہ کی موجودگی میں یہ کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ خدا ہر پکارنے والے کی پکار سنتا اور اس کی دعا قبول کرتا ہے؟ اس اعتراض کے جواب میں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ سنتا تو سب کی ہے،
لیکن کرتا وہی ہے جو دعا مانگنے والے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے حق میں وہی بہتر تھا۔ لیکن یہ جواب قطع نظر اس کے کہ ستم رسیدہ مصیبت زدہ برسر حق مظلوم انسان کا اس سے حقیقی اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بڑے دور رس نتائج کا موجب بن جاتا ہے۔ ایک مظلوم انسان ظالم کی دست درازیوں کے خلاف خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی حالت ذرا بھی بہتر نہیں ہوئی، بلکہ اس مستبد ظالم کے ظلم میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو مذکورہ والا جواب کی روح سے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ظالم کا ظلم اس کے حق میں بہتر اور خدا کی منشا کے عین مطابق ہے۔ اس لیے اسے اب نہ اس کے مظالم کے خلاف لب کشائی کرنی چاہیے اور نہ ہی اس سے بچنے کی کوئی تدبیر سوچنی چاہیے۔ غور کیجئے کہ اس قسم کے عقائد ظالموں کو کس طرح بد لگام چھوڑ دینے کا موجب بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ان ظالموں کے خلاف مظلوموں کے دل میں کم از کم انتقام کے جذبات تو ابھرتے تھے، اور ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے دست تظلم سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر سوچ لیتے۔ لیکن اس عقیدہ کے بعد تو صورت یہ ہوگی کہ مظلوم نہ صرف ظلم و زیادتی کو دل کے پورے سکون کے ساتھ برداشت کرے گا، بلکہ ظالم کے حق میں دعائے خیر بھی کرے گا کہ وہ اس کے لیے بہتری کے سامان پیدا کر رہا ہے۔ یا للعجب، آپ نے دیکھا کہ مستبد قوتیں محکوموں اور زیر دستوں اور مظلوموں کے لیے کس کس قسم کے عقائد وضع کرتی رہتی ہیں تاکہ وہ انہیں ذبح بھی کریں اور یہ ان کے شکر گزار بھی ہوں۔ اس سے بھی آگے بڑھیے تو یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ خدا ہر ایک کی نہیں سنتا، وہ اپنے مقبول بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس عقیدے کا نتیجہ ہے کہ آپ کو ہر حضرت صاحب کے آستان عالیہ پر مصیبت زدہ اور آفت رسیدہ لوگوں کا ہجوم دکھائی دیتا ہے، جو گڑ گڑا کر ہاتھ باندھے اور اکثر ان کے پاؤں چومتے درخواست کرتے ہیں کہ یا حضرت میرے لیے دعا کیجیے ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ اور یہ سلسلہ حضرت صاحب کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہتا، ان کی وفات کے بعد، جسے یہ لوگ وفات نہیں بلکہ وصال کہتے ہیں، یعنی ان کا اپنے محبوب خدا کے ساتھ جا کر مل جانا، تو ان کی وفات کے بعد ان کے مزار شریف سے وابستہ ہو جاتا ہے، جہاں ان سے سجدوں میں گر گر کر التجائیں کی جاتی ہیں اور مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم گناہگار بندے ہیں، اس لیے ہماری خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی، یہ حضرات مقربین بارگاہ خدا بندی ہیں، اس لیے خدا ان کی بات مانتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قرآن کی وہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے جسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے، یعنی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ خدا کے مقربین کی وساطت سے خدا تک درخواست پہنچانے کا یہ عقیدہ ہمارے دور ملوکیت کی تخلیق ہے۔
اس دور میں ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جس قسم کا سایہ زمین پر دیکھا گیا اسی قسم کی اس کی اصل آسمان پر تصور کر دی گئی۔ اس کی روح سے خدا کا جو تصور سامنے آتا ہے وہ ظاہر ہے۔ یہاں کے بادشاہوں کی طرح وہ شہنشاہ حقیقی بھی ایک آمر مطلق سمجھا جاتا ہے، نہ کسی قاعدے کا پابند، نہ قانون کا، جسے چاہا پکڑ لیا، جسے چاہا نواز لیا، جسے چاہا بخش دیا، جسے چاہا باندھ لیا۔ اسی سلسلے میں بادشاہ کا دربار سامنے آیا، جس میں سب سے پہلے حاجب اور دربان کھڑے ملتے تھے، پھر اہل دربار میں سے مصاحب، امراء، وزراء اور پھر مقربین بارگاہ سلطانیہ سامنے آتے تھے۔ کسی عام آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اپنی درخواست براہ راست سلطان المعظم تک پہنچا سکے، اس کے لیے اسے مقربین کے وسیلے کی ضرورت پڑتی تھی۔ آج بھی یہی حالت ہے، دفتروں کے باہر بیٹھے ہوئے چپراسی وہ ذریعہ ہی تو بنتے ہیں جس سے درخواست آگے جاتی ہے۔ بہرحال دور ملوکیت میں بادشاہ اور بادشاہ کے دربار کا اس قسم کا جو تصور سامنے آیا تو ہم نے یہی نقشہ دربار خداوندی کا متعین کر دیا۔ اس کی روح سے خدا تک بات پہنچانے کے لیے اس کے مقربین کی وساطت ضرور اقرار پائے۔ یہ ہے وہ ضرورت، یہ ہے وہ ضرورت جس کے پیش نظر خدا تک دعا پہنچانے کے لیے کسی حضرت صاحب کے وسیلے کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ ہماری درخواست بھی خدا تک پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ سفارش بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کی بات مان لیتا ہے اور ہماری درخواست منظور ہو جاتی ہے۔ درخواست کے ساتھ کچھ نظر نیاز بھی دینی پڑتی ہے، بعین ہی جس طرح بادشاہوں کے حضور نذرانہ گزارنا پڑتا ہے یا ان کے مقربین کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہے عزیزان من خدا کا وہ تصور جو ہمارے شہنشاہیت کے زمانے میں ہمارے ذہنوں میں مرتسم کیا گیا اور جس نے رفتہ رفتہ مقدس عقائد کی شکل اختیار کر لی۔ مرور زمانہ سے یہ عقائد اس طرح ہمارے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو گئے کہ اب اگر ان کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو ارباب شریعت کی طرف سے اس پر کفر و الحاد کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں اور دامان طریقت سے وابستگان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ نہ معلوم حضرت صاحب کی طرف سے کیسا غضب نازل ہو جائے گا۔ حالانکہ ان حضرات کے متعلق معاف رکھیے گا، حالانکہ ان حضرات کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے کہ عباد امثالکم 7/194 وہ تمہارے ہی جیسے انسان خدا کے بندے ہیں، اور جن مزاروں پر جا کر مرادیں مانگی جاتی ہیں یا انہیں خدا تک بات پہنچانے کا واسطہ قرار دیا جاتا ہے ان کے متعلق کہا کہ تم انہیں لاکھ پکارو وہ تمہاری بات ہی نہیں سن سکتے، اور اگر بالفرض محال وہ سن بھی لیں تو اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ 35/14 35/14 تم انہیں جو کچھ پکار کر کہتے ہو وہ اس سے قطعاً بے خبر ہوتے ہیں۔ 46/5 انہیں تو خود اپنے متعلق میں اتنا علم نہیں ہوتا کہ ایان یبعثون 14/21 وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جو اپنے حال سے بھی بے خبر ہیں وہ تمہاری کیا سنیں گے اور تمہاری کیا مدد کریں گے۔ اب آئیے اس سوال کی طرف کہ دعائیں قبول کن لوگوں کی ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں۔
سب سے پہلے اسی آیت کو لیجئے جس کا ایک حصہ ہم پہلے نقل کر چکے ہیں اور اس کی وضاحت میں اتنا کچھ میں نے کہا ہے، یعنی وہ آیت جس کے معنی تھے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 2/186۔ ان سے کہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مانگ پوری ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری رہنمائی، میرے قوانین کی صداقت پر پورا یقین رکھو اور میری اطاعت کرو، میری باتوں کا جواب دو، اس طرح کامیابی کا صحیح راستہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یعنی تم مجھ سے یہ کہتے ہو، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بات کا جواب دوں گا، لیکن پہلے تم میری باتوں کا تو جواب دو۔ یعنی میں نے جو کچھ تم سے کہا تھا بتاؤ تم نے ان کے متعلق کیا کیا، کیا اس پر عمل کیا، کیا اس کے مطابق چلے؟ پہلے اس بات کا جواب دو تو پھر میں تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ غور فرمایا عزیزان من۔ اسی کی وضاحت میں دوسری جگہ کہا یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات 42/26۔ دعائیں قبول ان کی ہوتی ہیں جو ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں، یعنی ایمان و اعمال صالح کا لازمی اور فطری نتیجہ کامیابی ہوتا ہے اور یہی دعا سے مقصود ہوتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر سورہ مومن میں ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، لیکن اتنی بات سن رکھو کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین 40/60۔ جو لوگ میری اطاعت سے سرکشی اختیار کریں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو کچھ میں نے ابھی تک جستہ مقامات سے کہا ہے، سورہ آل عمران کی 3-4 مسلسل آیتوں میں اسے نہایت وضاحت سے تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت ہے 3/199۔ میں آیت قرآن کریم سے پڑھتا ہوں اور اس آیت کا مفہوم اپنے مفہوم القرآن سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے شاید کہ میں نے پورے قرآن کریم کا مفہوم مرتب کیا ہوا ہے، اس کا نام بھی مفہوم القرآن ہے، تو جو آیت میں پیش کروں گا اس کا مفہوم القرآن سے پیش کروں گا۔ آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ جو لوگ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں ان کے لیے کائنات کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں قوانین خداوندی کی محکمیت اور ہمہ گیریت کی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان صاحبان عقل و بصیرت اور ارباب فکر و نظر کے لیے جو زندگی کے ہر گوشے میں کھڑے بیٹھے لیٹے قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کائنات کے تخلیقی پروگرام پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اپنی تحقیقات کے بعد علی وجہ البصیرت پکار اٹھتے ہیں
کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے اس کارگاہ ہستی کو نہ تو عبث اور بیکار پیدا کیا ہے اور نہ ہی تقریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے. تیری ذات اس سے بہت بلند ہے کہ تو کسی شے کو بے مقصد اور بلا غرض و غائب پیدا کر دے. تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم علمی تحقیقات اور عملی تجارب کے بعد اشیاء کائنات سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور اس طرح تباہ کن عذاب سے محفوظ رہیں. یہ کہ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. جو قومیں اس قسم کی تحقیقات نہ کرنے سے اشیاء کائنات کی نفع بخشیوں سے محروم رہتی ہیں، ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس جاتی ہیں اور وہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایسی ذلیل و خوار قوموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں دنیا کی تباہی کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ نوع انسان کی ربوبیت عامہ کے لیے صرف میں لایا جائے. ایسا کچھ وہی قوم کر سکتی ہے جو خدا کی رہنمائی پر یقین محکم رکھے. لہذا ان ارباب عقل و بصیرت کی پکار یہ ہوتی ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ارباب عقل و بصیرت کی پکار یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم نے ایک پکارنے والے کو یہ کہتے سنا کہ آؤ اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون کی صداقت پر ایمان لاؤ. ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور خدا پر ایمان لے آئے. اس کے بعد ان ارباب علم و ایمان کے سینے میں اس قسم کی آرزویں بیدار ہوتی ہیں اور وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے مضرت رسان نتائج سے ہمیں محفوظ رکھنا اور ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں اور تدبیری غلطیوں کے اثرات مٹاتے رہنا اور ہمارا انجام ان لوگوں کی رفاقت میں کرنا جن کے سامنے زندگی کی وسعت اور کشادگی کی راہیں کھل چکی ہیں. اگلی آیت ہے کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وحی کی روح سے جن خوشگواریوں اور سرفرازیوں کا وعدہ کیا ہے ان سے ہمیں بہرہ یاب کرنا اور ایسا نہ کرنا کہ اعمال کے ظہور نتائج کے وقت ہم دنیا کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں. ہمیں یقین ہے کہ تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا. عزیزان من، دعائیں مانگنے والوں کی خصوصیات کو بھی آپ نے دیکھ لیا اور ان کی دعاؤں کو بھی. اب خدا کی طرف سے اس کا جواب سنیے. جواب یہ ہے کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. خدا نے ان کی دعاؤں کا یہ جواب دیا کہ ہم نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا ہے، لیکن تم یاد رکھو
ہم کسی کام کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عزیزان من خدا کی طرف سے دعاؤں کا جواب اور ان کی قبولیت کی شرط۔ یہاں تک تو بات عام مومنین کی تھی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں بھی ملاحظہ فرماؤ کہ ان کی قبولیت کو خدا کن باتوں سے مشروط قرار دیتا ہے اور وہ کس طرح سے قبول ہوتی ہیں۔ دو تین مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کی سخت مخالفت کی تو نادانا، نوح نے ہمیں پکارا، تو نوح نے پکارا خدا کو، اور اس کے بعد فلا نعم المجیبون 37/75، اور ہم دعاؤں کا بہترین جواب دینے والے ہیں۔ ان کی اس دعا کا جواب کیا دیا گیا، ذرا غور سے سنیے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا 23/27۔ ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی، اس سے کہا کہ تم اس آنے والے طوفان سے بچنا چاہتے ہو، حفاظت چاہتے ہو، اس کے لیے تم نے ہمیں پکارا تھا، اور اس پکار کا جواب ہم تمہیں دیتے ہیں، اور وہ جواب یہ ہے کہ تم ایک کشتی بناؤ۔ ہو سکتا ہے تم کہو کہ یہ ایک نئی سی چیز ہے، مجھے کشتی بنانی نہیں آتی، ہم بتائیں گے کہ کشتی کیسے بنائی جاتی ہے، ہمارے زیر نگرانی کشتی بناؤ، ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، لیکن کشتی بناؤ۔ اس طوفان سے حفاظت کی صورت یہی ہے کہ تم کشتی بناؤ، کشتی کے ذریعے سے حفاظت ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان ایمان، نوح نے پکارا، جواب ملا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہترین دعاؤں کا جواب دینے والے ہیں، اور جواب یہ دیا گیا کہ طوفان سے بچنا ہے تو اس کے لیے کشتی بناؤ۔ آگے بڑھیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ فرعون کی طرف جائیں اور بنی اسرائیل کو اس کے پنجہ استبداد سے نجات دلائیں، تو انہوں نے اس مہم کی سختی اور اس میں پیش آنے والے خطرات کے احساس سے خدا سے متعدد تائیدی اسباب و ذرائع کی دعا کی تاکہ وہ ان کی تقویت کا موجب بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے یہ کچھ مانگا، اس کے جواب میں کہا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا ہے ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب خدا نے اس طرح کہہ دیا ہو کہ ہم نے تیری دعا قبول کر لی، تیری مانگ پوری کر دی، تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہ سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ان سے کہہ دیا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ تم دونوں بھائی موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون فرعون کی طرف جاؤ، اور یاد رکھو جو پروگرام تمہیں دیا گیا ہے اس کے بروئے کار لانے میں ذرا سی بھی سستی نہ کرنا۔ دعا کے قبول ہو جانے کی ضمانت بھی دی، اور اس کے بعد کہا یہ کہ اسے بروئے کار تم نے لانا ہے، اور اس میں ذرا سا بھی تغافل نہ برتنا، تساہل نہ کرنا۔ دوسری جگہ ہے قال قد اجیبت دعوتکما،
فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون 10/99 خدا نے کہا کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. فاستقیما اب تم اس پروگرام پر جم کر کھڑے ہو جاؤ اور یاد رکھو کبھی ان لوگوں کا اتباع نہ کرنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے. اب آؤ غور فرمائیے عزیز عنوان، ایک نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، اور اس قبولیت کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پروگرام تمہیں دیا جاتا ہے اس پر جم کر کھڑے ہو جانا، ذرا تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہ آنے پائے، اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ تمہاری کامیابی تمہیں نصیب ہو جاتی ہے. یعنی فقط ان کے دعا